الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی جو نہایت ہی بد کردار تھا، میں اس کو نصیحت کرتا لیکن وہ میری نصیحت پر کان نہ دھرتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند روز کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا علی جا آپ جانتے ہیں کہ میں بہت گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن بس اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ایک بار ایک مقام پر ایک اجتماع تھا، مجلس تھی، وہاں ایک بزرگ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس اجتماع خیر میں شریک ہو گیا۔ اس بزرگ نے دوران بیان یہ کہا کہ جو کوئی بلند آواز سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ جب یہ سنا تو میں نے زور زور سے درود شریف پڑھا۔ جب میں نے زور زور سے درود شریف پڑھا تو جتنے لوگ اجتماع میں حاضر تھے سب بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے لگے، فضا صدائے درود و سلام سے گونجنے لگی۔ یہ تو مجھے انتقال کے بعد بتایا گیا کہ تو نے جو اس دن بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا تو تیری بھی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کی بخشش کر دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو جس بہانے کرم ہو جائے تو اس قسم کے اجتماعات خیر جو ہوتے ہیں وہ خصوصاً نزول رحمت کے مواقع ہوتے ہیں، اور ان اجتماعات میں وہی آتا ہے کہ جن کی قسمت میں حصہ رحمت ہوتا ہے۔ اگر مقدر میں رحمت کا حصہ نہیں، وہ آ بھی گیا تو اس کا دل نہیں لگتا، عموماً یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ فلمیں دیکھنے والے 3 گھنٹے سینما گھر میں بیٹھ جاتے ہیں،
تو یہ مصطفیٰ کے دیوانے اور مدینے کے مستانے گھنٹے سوا گھنٹے میں انشاءاللہ تنگ نہیں آئیں گے، یہ بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ سر راہ ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے حواریوں نے عرض کیا، یا روح اللہ، آپ اللہ جل مجدہ سے دعا کیجئے کہ اس کھوپڑی میں جان پڑ جائے، اس کو قوت گویائی مل جائے تاکہ ہم اس سے اس کی سرگزشت معلوم کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کے حضور دستے دعا دراز کیا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کھوپڑی نے بولنا شروع کیا۔ اس نے عرض کیا، یا روح اللہ، ارشاد فرمائیے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ پوچھیں میں اس کا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا میں کون شخص تھا، اپنا تعارف پیش کر۔ تو اس کھوپڑی نے بولنا شروع کیا، علی جا، میں اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی دنیا میں زندگی عطا کی، 1000 اولاد مجھ سے ہوئی، 1000 لشکروں کو میں نے شکست دی، 1000 بادشاہ میں نے قتل کیے اور 1000 شہر میں نے فتح کر لیے۔ آخر کار مجھ فاتح زمانہ کو بھی موت نے آ کر پکڑ لیا۔ میں بے بس و لاچار تھا، موت سے ہمکنار ہو گیا، مجھے موت آ گئی۔ مرنے کے بعد میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی یعنی پرہیزگاری اور دنیا سے بے رغبتی، زہد مانے دنیا سے بے رغبتی، تقوی مانے پرہیزگاری، زہد و تقوی سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے، حرص و طمع یعنی لالچ سے بدتر کوئی زحمت نہیں ہے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص جسے 1000 سال کی زندگی ملی، تاج و تخت اس کو دیا گیا، اس کے پاس فوج بھی تھی اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے 1000 شہر فتح کر دیے، 1000 لشکر ہرا دیے، 1000 بادشاہ اس نے قتل کر دیے، 1000 اولاد کا وہ باپ ہوا، لیکن آخر کار موت نے اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اور اب مرنے کے بعد کے تاثرات اس کے یہ ہے کہ زہد و تقوی سے بہتر کوئی دولت نہیں، حرص و طمع لالچ سے بدتر کوئی مصیبت نہیں، اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے میں کامیابی، یعنی جیسا وہ کرتا اس پر راضی رہے۔ تو اے میرے ناتوان اور کمزور بھائیوں، ذرا اپنی حالت پر غور کرتے چلو۔ کہاں اس کو 1000 سال کی عمر دی گئی، پتہ نہیں ہمیں 50 سال کی زندگی ملے، 60 کی ملے، 70 کی ملے۔ اب 1000 سال کی عمر والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی 120-25 سال کی عمر میں مرتا ہے تو اخبار میں اس کی خبر آتی ہے کہ فلاں 120 سال کی عمر میں مرا، تو اس کا مطلب جس نے 120-30 سال کی عمر پائی اس نے گویا کوئی انوکھا کارنامہ انجام دیا، کوئی عجیب بات ہو گئی کہ اس کی خبر تو اخبار میں آ گیا۔ تو پتا چلا کہ اب مطلب یعنی کہ 100-125 سال جی جانا یہ کمال ہے، اور یہ بھی ان لوگوں کی عمریں ہیں جن کو خالص گھی ملتا تھا، جن کو صاف ہوائیں ملتی تھی، اور صحت کو تباہ کرنے والی ترقی انہوں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی۔ اب ترقی بہت ہو گئی، لیکن اشیاء خوردنی جو ہے
وہ بالکل آپ کو خالص نہیں ملتی. گھی آپ کو ویجیٹیبل ملتا ہے، اور ویجیٹیبل گھی اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کی حد نہیں. اصلی گھی بہت مفید ہے، لیکن ویجیٹیبل گھی صحت کے لیے سراسر زہر ہے. آپ کی سمجھ میں آئی یا نہ آئے؟ اس سے تو بدر جہاں بہتر تیل ہے، جو تیل ملتے ہیں کھانے کے وہ بہتر ہوتے ہیں، گھی بہت نقصان دہ. لیکن ہمیں لذت چاہیے، اور جس چیز میں لذت ہوتی ہے اس میں ہلاکت بھی اتنی ہی ہوتی ہے. جتنی لذیذ چیز زیادہ ہوتی ہے اس میں ہلاکت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں، گائے بھینس بکری یہ چارہ کھاتی ہے، اور یہ چارہ کھانے کے بعد ہضم کر کے جب ڈالتی ہے تو وہ جو کچھ خارج کرتی ہے اس سے انسان اتنا نہیں گھبراتا، اتنی اس کو نفرت نہیں ہوتی جتنا انسان مرغن کھانے کھاتا ہے، بہترین غذائیں کھاتا ہے، لیکن جب وہ خارج کرتا ہے تو اس کو انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ بظاہر دنیا میں جو نعمت جتنی مطلب ہے کہ اعلیٰ ہے اس کا انجام اتنا ہی برا. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک جگہ فضلہ وغیرہ کی صفائی ہو رہی تھی، تو آپ تیزی سے گزرنے لگے، پھر اچانک رک گئے. ساتھیوں کو تعجب ہوا، تو آپ نے ساتھیوں کو بعد میں بتایا کہ میں تیزی سے گزر رہا تھا کہ یہ فضلہ جو تھا اس نے مجھے پکار کر روک دیا. میں حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اجی آپ مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ مجھ غریب کی سرگزشت سنیں. کیا؟ میں بڑی محنت سے کمایا گیا. وہ فضلہ کہہ رہا ہے میں بڑی محنت سے کمایا گیا، اس کے لیے بڑی جان جوکھوں کی بازی لگائی گئی، کتنوں کے حقوق تلف کیے گئے، مارا گیا، لوٹا گیا. مجھے کمانے کے بعد پھر بڑی محنت کے ساتھ خریدا گیا، پھر مجھے بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ تکلیفیں دے دے کر مجھے پکایا گیا. پکانے کے بعد میری خوشبو سے دماغ تر ہونے لگے اور مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ کھا لیا گیا. اور اس انسان نے جب مجھے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں، حالانکہ تھوڑی پیٹ میں جانے سے پہلے میری خوشبوؤں سے دماغ تر ہو جاتے تھے، جو مجھے دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. لیکن جب اس انسان کی صحبت میں اس کے پیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رہا تو میرا حشر اس کی صحبت سے یہ ہوا کہ اب مجھے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر میں وہی ہوں جس کو بڑی محنت سے کمایا اور پکایا پھر کھایا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی صحبت نے میرا یہ حشر کیا. اس سے انسان کی بھی ایک طرح سے نصیحت ملتی ہے کہ انسان بہت پھولتا ہے، بڑا پھولتا ہے اور یوں اکڑ کے چلتا ہے کہ میرے ایسا کوئی فن خان نہیں، میرے ایسا 30 مار خان نہیں. حالانکہ انسان ہے کیا؟ اپنی اصل پر غور کرے تو ابتدا میں گندا قطرہ، اور آگے چل کے انسان بھی ہوا تو اس کی انتہا سڑا ہوا مردہ. کہ جب یہ انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے تو گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں اب جلدی اٹھاؤ، نہیں جی رشتے دار آ رہے ہیں، تو برف کی سلیں رکھتے ہیں اور پھر مطلب جوں تو کر کے جلدی بھگتاتے ہیں. اگر اب زیادہ دیر رکھی تو اس کی لاش میں بدبو پیدا ہو جائے گی، سرانڈ مارے گی. کوئی اپنے عزیز اور چہیتے لال کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی مامتا کی ماری ماں کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے شفقت والے باپ کا لاشا اپنے گھر میں سنبھالنے کے لیے تیار نہیں. تو اے میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور کیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد یکسر بھول گئے. یعنی ہماری مثال یوں ہے کہ ہمیں کسی جگہ سفر کر کے جانا ہے، ہمارے پاس ٹکٹ تیار ہے اور ویٹنگ روم میں ہم انتظار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جنہوں نے بائی ایئر ٹریول کیا، سفر کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ امیگریشن کے بعد باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. امیگریشن ہو جاتا ہے جب پیسنجر کا سامان کا بھی مطلب ہے کہ تلاشی وغیرہ لے لی جاتی ہے. امیگریشن کے بعد اس کو ایک ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے. اب یہ باہر نہیں نکل سکتا، کوئی صورت نہیں کہ باہر نکلے، باہر نہیں نکل سکتا. اور اس کو بھی پتا ہے کہ اب گھنٹے بعد، پونے گھنٹے کے بعد میرا فلائٹ ہے. تو جس کا فلائٹ گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ہے وہ آیا فلائٹ کا انتظار کرے گا یا اس ویٹنگ ہال کی صفائی میں مصروف ہو جائے گا کہ صاحب اس کی کرسیاں ٹھیک کر رہا ہے، اس کی گرد جھاڑ رہا ہے، اس میں جھاڑو نکال رہا ہے، اس میں رنگ روغن کر رہا ہے. مسافر کبھی بھی ویٹنگ ہال کی صفائی کی پرواہ نہیں کرتا.
اگر موقع ملا تو ادھر تھوک بھی دے گا، سگریٹ پیے تو ادھر پھینک بھی دے گا، اس کو کوئی اس کی بلا سے ویٹنگ روم اس کا نہیں ہے، اس نے ہزاروں روپے ٹکٹ دیے ٹریول کرنے کے لیے، تو جس حکومت کا وہ ویٹنگ ہال ہے، ایئرپورٹ ہے، وہ اس کی صفائی کرے، اس نے آدمی رکھے ہوئے، وہ اس ویٹنگ روم میں انٹرسٹ بالکل نہیں لے گا، اس کی نظر گھڑی پر لگی ہے کہ اب فلائٹ کو 40 منٹ رہ گئے، اب جی 30 منٹ رہ گئے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ چلو جی چلو جی چلو جی اب تمہاری مطلب فلائٹ کا وقت آ گیا، فلاں فلاں نمبر۔ یہ تجربہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ تو اگر میرے بھائیوں کوئی ویٹنگ روم کی صفائی میں لگ جائے، اس کی جھاڑ جھٹک میں لگ جائے، تو یقیناً آپ اس کو بیوقوف کہیں گے، کیسا بیوقوف ہے، احمق ہے، ایسی جگہ صفائی کر رہا ہے کہ جہاں اس کو رہنا نہیں ہے، یہاں سے چلا جائے۔ تو یہی مثال یقیناً 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 اس بے وفا دنیا کی ہے کہ یہ مثل ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے، اور اس کی صفائی اور اس کی رنگینیوں میں گم ہونے والا ایسا ہی نادان ہے جیسا ویٹنگ روم کی رنگینیوں میں کھو جانے والا نادان ہے، کہ اس دنیا میں بھی جس طرح ویٹنگ روم میں نہیں رہنا تھا، اس دنیا میں بھی رہنا نہیں، اس کی گاڑی تیار ہے۔ گاڑی کیسے تیار ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جب بندے کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو پیدا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کی کیا کیا تقدیر ہے، کتنا زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا، یہ سب معلومات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب بتا دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس جگہ کی مٹی لاتا ہے۔ ابھی آپ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ مجھے حسین پھول جیسا منا دے دے جس سے میرا گھر روشن ہو جائے، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا برابر ہوئی، مننے کی آمد کی تیاری ابھی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا، نطفہ قرار پایا، فرشتہ اس جگہ پہنچے گا جہاں آپ کے مننے کی قبر بننے والی ہے، یہ حدیثوں میں۔ جی ہاں، میری اور آپ کی بھی وہی کہ جو بندہ ابھی نطفہ قرار پا گیا، پیدا کرنا طے ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس جگہ جائے گا جہاں اس بندے کی پیدائش کے بعد، عمر گزارنے کے بعد قبر بننے والی ہے، اس قبر کی مٹی اٹھا کر لائے گا اور ماں کے رحم میں اس کا پتلا بناتا ہے، اور پھر یہ بچہ آتا ہے، خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، پھر دندن آتا ہے، کبھی ہیروئن پیتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی گولیاں برساتا ہے، کبھی کسی کی دکان جلاتا ہے، کبھی کسی کو چھرا گھونپ دیتا ہے، جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، اور پھر آخر کار یہ اسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں ابتدا میں اس کی مٹی لائی گئی تھی۔ اسی کو تو کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ مشہور کہاوت ہے، یہ اسی کے معنی۔ عربی میں کہتے ہیں کلو شیء یرجع الی اصلہ، یعنی کہ ہر شے اپنی اصل کو پہنچتی ہے، تو بندے کی اصل وہی قبر تھی جہاں سے مٹی نکلی تھی، یہ اسی جگہ دفن ہوگا۔ تو پتا چلا کہ ہم ویٹنگ روم میں ہیں، ہماری ٹکٹ کٹ گئی ہے، پاسپورٹ تیار ہے، اور ہم اس وقت انتظار گاہ میں ہیں کہ عنقریب جہاں سے مٹی آئی تھی وہاں ہمیں جانا ہوگا، ہماری فلائٹ تیار ہے، بس خروج لگنے کی دیر، خروج لگی ہم سیدھا قبر کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب قبر میں گئے تو وہاں کتنا عرصہ رہنا یہ بھی غور کیجئے۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میں 1.5-2 سال کا تھا، ابھی تک وہ آئے نہیں، حج کے لیے گئے تھے تو گئے تھے، وہیں جدے میں سنا حج کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، مینا میں لو چلی تھی، وہ بیچارے اس میں انتقال کر گئے۔ تو میرے والد صاحب انتقال کر گئے، وہ ابھی تک نہیں آئے، میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ میرے والد صاحب کیسے ہوتے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوتا، میرے نانا جان، میرے دادا جان، ہم لوگ ہندوستان کے ہیں مطلب، تو ہمارے جو نانا جان، دادا جان وغیرہ جو تھے وہ انڈیا میں ہی انتقال کر کے تھے، جوناگڑھ اسٹیٹ میں، کتیانے میں، ان کو کبھی دیکھا نہیں، آج تک ہمارے گھر میں نہیں آئے۔ میری 2 بڑی بہنیں سنا ہے کہ میری پیدائش سے پہلے انتقال کر گئی، میرا بھانجا عمر میں مجھ سے بڑا، سری لنکا میں ملاقات کرائے ہوں اس سے، مجھ سے بڑا، تو یہ ساری بہنیں چلی گئیں، یہ واپس نہیں آئی۔ پھر میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نوجوان تھا ماشاءاللہ، کڑیل تھا، میں تو دبلا پتلا ہوں، وہ بیچارہ ٹرین میں کٹ گیا، اس کی لاش حیدرآباد سے اٹھا کر لایا میں واپس، کبھی اس نے گھر کا رخ نہیں کیا۔ میری بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی محبت میں رو رو کر
مختصر سے عرصے میں اس بیچاری نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا. میں نے اس کو بھی دفن کیا اپنے ہاتھوں، وہ بھی آج تک واپس نہیں آئی. تو پتا چلا کہ یہ ویٹنگ روم ہے، یہاں سے جو جاتا ہے واپس آتا نہیں. حالانکہ مسافر تو آتا جاتا رہتا ہے، میں نے تو سمجھانے کے لیے مثال دی تھی. لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے کہ یہاں جو بھی یہاں سے چلتا ہے لوٹ کر آتا نہیں. تو اس قبر میں رہنا کتنا پڑے گا؟ میرے نانا جان دادا جان کو انتقال کیے نہیں تو میرے خیال میں 50-60 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کو بنے 41 سال غالباً ہو گئے، 39 سال شاید. بہرحال جو بھی ہوئے آپ کے سامنے. اور اس سے پہلے میں تو بعد میں پیدا ہوا پاکستان میں آ کر، پارٹیشن کی بھی بات، تو اس سے پہلے وہ انتقال کر چکے نہیں آئے. تو ان کے دادے پردادے تردادے دردادے وہ جتنے تھے وہ بھی انتقال کر گئے، کوئی آتا نہیں. تو پتا چلا یہ ویٹنگ روم ہے، یہ دنیا، اس میں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال اگر جی بھی گئے جانا پڑے گا، اور قبر میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا. اس دنیا میں مختصر سے کمرے ہمیں پورے نہیں ہوتے. 3 کمرے کا مکان ہے، نہیں جی 5 کمرے کا چاہیے، 6 کمرے کا چاہیے، کرائے کا ہے، نہیں جی آنرشپ پر چاہیے، ہم کو مالکانہ حقوق چاہیے، یہ نہیں چاہیے چھت ٹپکتی ہے اس کی، ہمیں چاہیے RCC والا. یعنی دنیا کے مکانات مختصر سی زندگی کے لیے ہمیں ناکافی ہیں. پہلے چونے کا رواج تھا، اب آئل پینٹ، اب جناب اسپرے پینٹ، یعنی کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہمیں آسائشیں چاہیے. پہلے ٹاٹ کا بچھونا ہوتا تھا، چٹائی بچھاتے تھے، دری بچھاتے تھے، اب صوفہ سیٹ چاہیے. مالدار لوگ لاکھوں روپے تک کے لیتے، یعنی صوفہ سیٹ چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو اس کو سجانے کی فکر کرتے ہیں جس میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے. اور آخر میرے بھائیوں اس قبر کو ہم کیوں بھول گئے جس میں ہزاروں سال رہنا ہے. ہزاروں سال سے دنیا کے لوگ دنیا سے جاتے رہے. سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک تقریباً 6000 سال بنتے ہیں. اس دوران بھی کافی لوگ انتقال کیے، ان سے پہلے بھی کافی لوگ انتقال کیے. تو پتہ چلا کہ ہزاروں سال سے لوگ اپنی قبروں میں ہیں. اب کسی کی قبر جنت کا باغ ہے تو کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا یا تو انتظار گاہ سمجھ لیجئے، یا اس دنیا کو آپ ایگزامینیشن ہال سمجھ لیجئے، امتحان گاہ. یہاں پرچہ حل کرنا ہے، ہمیں امتحان دینا ہے. جیسے ہی وقت پورا ہوا پرچہ ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور قبر میں پہنچا دیا جائے گا. اور پھر قبر ہوگی، ہم ہوں گے، نہ ہماری ماں کام آئے گی، نہ ہمارا باپ کام آئے گا، نہ عزیز دوست یار کام آئے گا. ہماری قبر میں نہ بتی جلائی جائے گی، نہ پنکھا جلایا جائے گا، نہ کوئی ایئر کنڈیشنر ہوگا، نہ مخملی فرش بچھایا جائے گا. اے میرے محترم بھائیوں، اگر اعمال اچھے ہوئے، اللہ کی رحمت ہوئی تو جنت قبر کا باغ ہوگی. اور اگر اعمال بگڑے، خدا نہ خواستہ، اگر نمازیں ہم نے برباد کی، اگر شرابیں پی، جوا کھیلا، اگر ہم نے لوگوں کے دل دکھائے، گالیاں بکی، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، داڑھی مبارک جیسی پاکیزہ سنت کو نوچ مونڈ کر پھینک دیا، ماں باپ کا دل دکھایا، اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دی، دین نہیں سکھایا، اور رب اگر ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. وہاں کوئی بون اسپیشلسٹ نہیں آئے گا جو ہماری ہڈیوں کے جوڑ درست کر لے. کوئی ہمیں مرہم نہیں لگائے گا میرے بھائیوں، کوئی دلاسا نہیں دے گا اگر رب ناراض ہوا. ہاں اس کی رحمت کی بات تو اور. تو اے میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کیوں آئے غور کر لیجئے، سر جھکا کر کبھی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ اس دنیا میں کیوں آئے. اور جس دنیا سے دل لگا بیٹھے اس کمبخت نے آخر وفا کس سے کی؟ کسی سے وفا نہیں کی. یہ ویٹنگ روم ہے، یاد رکھیے روزانہ روزانہ. اے میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، روزانہ چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے. راوی ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روزانہ چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اے 40 برس والوں تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا. اے 50 برس والوں تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا؟ اور اے 60 برس والوں، اے 60 برس والوں تمہارا تو کوئی عذر بھی نہیں سنا جائے گا. مطلب تم نے زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی، اب تو تیاری ہی تیاری ہے. کیا اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے؟ اب بھی نمازوں کی طرف نہیں آؤ گے؟ اب بھی کیا تم سنتیں نہیں اپناؤ گے؟
اے 60 برس والوں تمہارا تو کوئی عذر بھی نہیں چلے گا. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کاش، اے کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا. تم کہتے ہو اے اللہ چاند سا منا دے. فرشتہ کہتا ہے کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا. پھر کہتا ہے پیدا ہو گیا تو کاش وہ جان لیتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. پھر کہتا ہے لوگوں جلدی جلدی تیاری کرو قیامت قریب آ رہی ہے. اے میرے محترم بھائیوں، دیکھیے جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی فرشتہ ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا. اول تو 40 سال تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اب تو موت بہت سستی ہو گئی، دھڑا دھڑ موت آ رہی ہے. بھائی اس کو کیا ہوا تھا، بڑا نوجوان اچھی صحت تھی، بس جی کیا کریں وہ رات کو گھوم پھر کر آیا. ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے تو اس نے کہا کہ بس آج میرا صبح چھٹی تھی تو وہ فلم دیکھنے گئے تھے. اچھا میرے لال اب سو جا، بہت تھک گیا. جب سو گیا تو آدھی رات میں وہ کرا رہا تھا تو ماں ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، بیٹا کیا بات ہے؟ ماں پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بیٹے کیا کھا لیا تھا؟ ماں وہ ٹھیلے پر چھولے کھائے تھے. ہوئے ہوئے وہ ڈاکٹر کو بلایا تو پتا چلا کہ جوان لال کو فوڈ پوائزن ہو گیا، کھانے کا زہر چڑھ گیا. اب جی وہ گھسیٹ کر تان کر اس کو ایمبولینس میں ڈالا اور ہاسپٹل میں لے گئے اور صبح ہونے سے پہلے کڑیل جوان نے دم توڑ دیا. نہیں بنتے سے واقعات اخبارات میں نہیں آتا. اتنوں کو حلوے کا زہر چڑھ گیا، اتنوں کو بریانی کا زہر چڑھ گیا، فوڈ پوائزن ہو گیا. بھائی اس کو کیا ہوا تھا؟ یہ تو بڑا تگڑا تھا. بس جی کیا کریں، اس کو راتوں رات گردن توڑ بخار چڑھا. ڈاکٹروں نے کہا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو. ہم نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، 3 دن میں بیچارے نے دم توڑ دیا. گردن توڑ، بخار نے گردن توڑ. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت. تو جب بڑے بڑے پہلوانوں کو موت پچھاڑ دیتی ہے، ماں و شما کس گنتی میں؟ ہم کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں ہمیں واضح طور پر فرما دیا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وہ قرآن سنا رہا ہوں جس پر ہم سب کا ایمان. قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ ہم جانچیں، تمہیں آزمائیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد میرے محترم اسلامی بھائیوں واضح ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اچھے عمل کرنا. اگر ہم نے اچھے عمل نہیں کیے تو پھر ہم اس دنیا میں زندگی گزار کر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عبرتناک حدیث سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ روز قیامت اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم دیا جائے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے، گوشت جھڑ جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہوں گے جن کو اتنی سزا ہو جائے گی اور اس طرح ناراضگی کے ساتھ کہ چہرے سے گوشت بھی جڑ گیا اور جہاں بھی جہنم کی طرف رہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کان کھول کے سن لو. ارشاد فرمایا بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب خور، اے شراب پینے والوں تم بھی غور سے سن لو، والدین کا نافرمان، اے ماں باپ کو ستانے والوں تم بھی سن لو، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکات نہ دینے والا یعنی جس پر فرض ہو پھر بھی نہ دے، سود خور، ظالم یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والا، اور تارک نماز یعنی نماز ترک کرنے والا. مگر یہ کہ جو نماز کا تارک ہے، مزید حدیث میں فرمایا کہ اس کو ان سے ڈبل عذاب ہوگا ان لوگوں سے. اور یہ بے نمازی قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کے چہرے، اس کی پیٹھ اور اس کے پیچھے مارتے ہوں گے، اور جنت اس سے کہہ رہی ہوگی کہ نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہوں، اور جہنم کہہ رہا ہوگا کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے اور تو میری اہل میں سے ہے، میرے قریب ہو جاؤ. تو قسم ہے، سرکار فرماتے ہیں قسم ہے اللہ جل مجدہ کی
یہ وہ جہنم کہے گا اللہ عز و جل کی قسم ہے کہ یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا. اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور وہ جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہیں. اے میرے بے نمازی بھائیوں غور کر لو، آج تھوڑی سی سستی تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کا کتنا شدید عذاب. اسی طرح میرے محترم بھائیوں دیگر برائیوں کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیں کہ آج برائیاں ہمارے معاشرے میں کس قدر گھر کر چکی ہیں. مثلا جوا کھیلنا، شراب پینا، گالی بکنا، فلم دیکھنا تو خیر اب کوئی عیب ہی نہیں رہا. حالانکہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کان کھول کر سن لو اے محبت رسول کا دم بھرنے والوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان والا شان ہے کہ میں مزامیر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. مزامیر مانے آلات موسیقی، میوزک کے جو آلات ہیں، مثلا ڈھولک ہے، پیانو ہے، بنسری ہے، جو کچھ یہ بجایا جاتا ہے، پتہ نہیں ہزار تو ایجاد ہو گئے. ان کے بارے میں آپ کے اور میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ محبوب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ میں ان چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اے میرے بھائیوں ہماری غیرت کو چیلنج ہے کہ جس مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا ہم دم بھرتے ہیں وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ میں تو مزامیر کو، آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور آج ہمارے گلی گلی میں، ہمارے کونے کونے میں میوزک سینٹر لگے ہوئے. آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو چھوٹے، وہ گلی کونوں میں میوزک سینٹر ہے، ہم جی وہاں نہیں بیٹھتے. معذرت کے ساتھ شیطان مردود اتنا مسلط ہو گیا کہ آج ہر گھر میوزک سینٹر بن گیا. ہر گھر ہے کوئی گھر ایسا جس میں آج ٹیپ ریکارڈر نہ ہو اور اس پر فلمی گیت نہ بجتے ہوں. ٹیپ ریکارڈر رکھنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نعت شریف سنیے، علماء کی تقاریر سنیے، تلاوت سنیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن ٹیپ ریکارڈر پر گانے خریدتا ہی بندہ اس لیے ٹیپ ریکارڈر عموماً کہ گانے سنیں گے، کیونکہ آپ کی فرمائش کے گانوں میں مزہ نہیں آتا ریڈیو پر، تو یہ گانے سن لیے جائے، ایک شوق. تو ہر گھر میوزک سینٹر. اب تو ٹیپ ریکارڈر سے بھی جی نہیں بھرا بھائی، تو ٹی وی آ گیا. ٹی وی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب تو ریڈیو پر گانے بجتے تھے. پھر ذرا کچھ ہوش سنبھالا تو ٹی وی لگ گئے. ککری گراؤنڈ میں لگا ہوا تھا ٹی وی ہماری طرف، اور مختلف پارکوں میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی لگتا تھا، اس پہ فلمیں آتی تھی. اچھا پھر آہستہ آہستہ میرے محترم بھائیوں اس ٹی وی نے ایک ٹی وی سے بھی زیادہ پھیلانے کا اہتمام کیا اور اب گھر گھر ٹی وی ہو گیا. گھر گھر ٹی وی، جھوپڑی میں بھی ٹی وی، گھر میں بھی ٹی وی، مکان میں بھی ٹی وی، دکان میں بھی ٹی وی، تو ہوٹل میں بھی ٹی وی، ہر جگہ ٹی وی. تو یہ ٹی وی خوب قوم نے دیکھا، پھر جی بھر گیا، پھر جی بھر گیا. جب جی بھر گیا تو شیطان نے ایک اور وار کیا، رنگین ٹی وی آ گیا. رنگین ٹی وی. تو اب یہ کہ یہ ٹی وی رخصت ہوا، رنگین ٹی وی نے جگہ لی اور بھی مزہ آنے لگا نفس کو. رنگین ٹی وی سے بھی جب دل بھرنے لگا اس کے پروگراموں سے، تو ابھی پچھلے چند سالوں ہم نے سنا کہ وی سی آر آ گیا. واللہ پہلے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا بچپن میں نام. یہ وی سی آر تو ابھی چند سالوں کی سوغات ہے. یہ وی سی آر آ گیا تو چھپ چھپ کر 10-10 روپے میں فلم چلتا تھا. الحمدللہ وی سی آر کا ڈبہ کیسا ہوتا یہی میں نے نہیں دیکھا. الحمدللہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ماحول ہی دوسرا ہے. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ وی سی آر آ گیا، 10-10 روپے میں چھپ چھپ کر چلتا تھا. پھر ایک بار اخبار میں تھا کہ کراچی میں 2 لاکھ وی سی آر کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. اب تو مارے گئے. 2 لاکھ وی سی آر کے لائسنس ایشو کیے گئے. تو آپ کو پتا لائسنس تو دیتا کو، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہے جو بغیر لائسنس کے ہوتے ہیں. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے.
الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. مسلمان کی تو شان یہ تھی کہ کافر دیکھ کر لرز اٹھتا تھا، دشمن دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخبر جب دیکھنے آیا کہ نیچے درخت کے سوئے ہوئے پیون لگے، کپڑے پہنے، معلومات کر کے پتا چلا کہ وہ سوئے ہوئے خلیفہ، وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خلیفہ ہو سکتا ہے. جب لوگوں نے اس کو باور کرا کہ یہی خلیفہ ہے، وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور قدموں میں گر گیا. یہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا لیڈر کہ جس کو کسی کا ڈر ہی نہیں لگتا. تو میرے محترم بھائیوں، مجھے کسی سے دشمنی نہیں، میں تو آپ کو بھائیوں عبرت کا گلدستہ دیے جا رہا ہوں. آپ اس میں سے پھول چن چن کر اپنے گلے میں سجاتے رہیں. اگر ان پھول کو چن لیا، آپ نے اپنے گلے میں سجا لیا، تو انشاءاللہ جنتی دولہے کی حیثیت سے آپ اپنی قبر میں جاؤ گے. اور اگر میرے دیے ہوئے گلدستے کو آپ نے ٹھکرا دیا تو مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے. تو میرے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے مدنی سونے، میرے مدنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاؤ، آقا کے دامن سے لپٹ جاؤ. فیشن کو 3 طلاق دے دو، نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے چہرے یہودیوں کی نحوست سے پاک کر کے محبوب کی سونی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے پر سجا لو. دیکھو کس قدر آپ کو سکون ملتا ہے، کس قدر آپ کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. آپ آزما کر دیکھیں، آزمائش شرط ہے، اور اگر نہیں مانے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے. اس معاشرے میں ہمارے نوجوان بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. کافی بھائی ہمارے شرابوں کا شغف کرتے ہیں، ہیروئن بالکل عام ہو گئی. تو ان بھائیوں کی عبرت کے لیے 2 مطلب روایات پیش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ یہ شراب کب تک پیئیں گے، یہ ہیروئن کب تک پیئیں گے، یہ چرس کب تک پیئیں گے. جب موت آ جائے گی تو پھر کیا. اور ہیروئن پینے والے بیچارے دنیا میں بھی اتنے ذلیل ہوتے ہیں، کوئی ان کا بھاؤ نہیں پوچھتا. روڈوں پہ بڑے بڑے گھر کے بچے ماں باپ نکال دیتے، گھر کے برتن وہ چوری کر کے بیچ آتا ہے، جیب خالی کر لیتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ اس کو روڈ پہ ڈالتا ہے اور روڈوں پہ وہ دم توڑ دیتا ہے. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق ایوریج آپ کے اس شہر کراچی میں 20 آدمی روزانہ ہیروئن کی وجہ سے مرتے. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق، واللہ اخبار میں تھا. تو میرے بھائیوں سنو، یہ تو ایک دنیا کی ذلت آپ کے سامنے، اور آخرت کی رسوائی یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شراب پر، اس کے بیچنے والے پر، اور اس کے پینے والے اور اس کے خریدنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز قیامت شراب پینے والے کو سیاہ منہ، یعنی اس کا چہرہ کالا ہوگا، دھسی آنکھیں، اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوں گی، اور اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی. اس حالت میں قیامت کے روز اس کو لایا جائے گا اور اس کے منہ سے خون کی مانند لعاب جو ہے وہ گر رہا ہوگا. اے میرے وہ بھائیوں جو آج شراب کے نشے میں بدمست ہو کر پیتے کم ہو، ادھم زیادہ مچاتے ہو، اپنا انجام اس حدیث میں دیکھ لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کر لو، ورنہ کل بروز قیامت یہ مت کہنا کہ یا اللہ تیرے دین کا علم رکھنے والے لوگ ہمیں نہیں بتاتے تھے اس لیے ہم شرابیں پیتے تھے. آج کم از کم یہ سن لیا کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے. مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرابی اپنی قبر سے جب نکلے گا تو اس سے مردے کی سرانڈ آ رہی ہوگی، بہت بدبو آ رہی ہوگی جسے مرے ہوئے سڑی ہوئی لاش سے آتی ہے. سراہی، شراب کی سراہی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہوگی اور جام اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے جسم میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے. اسے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور اس کی قبر
جہنم کا ایک گڑھا ہے جو حامان اور فرعون کی قبر کے قریب ہے، یعنی اس طرح فاصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ روز قیامت شدید پیاس میں مبتلا ہوگا اور اس کا دل پھنکتا ہوگا اور وہ اپنی زبان اپنے سینے پر نکالے ہوگا، اور جس نے میری خوشنودی کی وجہ سے، اے میرے شراب پینے والے نادان بھائیوں، اب بھی آ جاؤ، بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جس نے میری خوشنودی کی وجہ سے شراب پینا ترک کر دیا، توبہ کر لی، تو میں اسے روز قیامت کے مقدس دن میں اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اے کاش مائے عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے۔ اس مے کو چھوڑو، اس حرام شراب کو چھوڑو، عشق رسول کی مے پی لو، شراب عشق پی لو۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اے کاش میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب بھی توبہ کر لو، اگر باز نہیں آؤ گے تو کل قیامت میں یہ مت کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا۔ اسی طرح میرے محترم اسلامی بھائیوں، مزید ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ شرابی اپنی قبر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہوں گے اور اس کی زبان سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوگی جو آنتوں کو کھا رہی ہوگی، اور وہ بآواز بلند چیخ و پکار کرے گا، ساری مخلوق اس سے پناہ مانگے گی، اور بچھو موش کے اوپر ڈنک مار رہا ہوگا شرابی کے۔ جب مچھر کاٹے، کھٹمل کاٹے، چیٹی یا مکوڑا کاٹے تو اے میرے شرابی بھائی ذرا غور کر لینا کہ مکوڑے کا ڈنک برداشت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بچھو اگر خدا نہ خواستہ چمڑی کے اندر گھس گیا اللہ کی ناراضگی کے سبب تو پھر کیا کرو گے؟ وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ اور شرابی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا خون کھول جائے گا اور وہ دوزخ میں فرعون و حامان کے قریب ہوگا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، باز آ جاؤ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ٹی وی اور ڈرامے کی نحوست کا بھی آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سفر معراج میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے ان میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، جن کے کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی باتیں دیکھتے تھے جس کو آپ نہیں دیکھتے، یعنی گناہ کی طرف نظر اٹھاتے تھے، بدنگاہی کرتے تھے، اور یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ یعنی آپ موسیقی نہیں سنتے، یہ گویا موسیقی سنتے تھے، عیب سنتے تھے، غیبت سنتے تھے، برائی سنتے تھے، کسی کی گانے سنتے تھے، باجے سنتے تھے۔ اسی طرح یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ میں نے دین کی بات کی، ہمارا کردار، ہماری کرتوت، ہم بھی تو نہیں چاہتے کہ ہماری اصلاح ہو۔ کیا کوئی ڈنڈا لے کر نماز پڑھائے گا؟ جب پڑھیں گے۔ اللہ رسول کا حکم کافی نہیں ہے؟ اللہ کا حکم کافی ہے۔ تو اے ڈرامے دیکھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے توبہ نہیں کی، ٹی وی کے ڈرامے بند نہیں کیے، وی سی آر پر فلمیں بند نہیں کی، بدنگاہی کرتے رہے، عورتوں کو دیکھتے رہے، تو یاد رکھو تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ میں نے حدیث سنائی، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کاشفۃ القلوب میں بھی ہے، کہ جو کوئی اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ تو بھرتے بھرے گی، اگر راکھ کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو میرے بھائیوں اچھال کر رکھ دیتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ کسی بدنصیب ڈرامے دیکھنے والے کی آنکھ میں، فلمیں دیکھنے والے کی آنکھ میں اگر آگ بھر دی گئی تو کرے گا کیا؟ جائے گا کہاں؟ کوئی آئی اسپیشلسٹ پھر علاج نہیں کر سکے گا۔ ہاں، قبر میں کوئی علاج کرنے نہیں آئے گا۔ تو ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ۔ اور میری بہنیں بھی سن لیں، یہ بہت تنگ کرتی ہیں سر، یہ سمجھتی ہماری حکومت ہے، تو یہ مردوں پر بڑا روب جماتی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مشکات شریف اٹھا کر دیکھ، قیامت کی نشانیوں میں سے
کہ عورت کی اطاعت کی جائے گی. بیگم صاحبہ حکم کرتی ہے شاپنگ سینٹر چلو تو سجا کر وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ لیے جا رہا بے پردہ. تو کسی غیرت مند کا دل جل گیا, اس نے اپنی بھڑاس اس طرح نکالی, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اس دل جلا تھا اس کو. اور میری بہنوں کو بھی سمجھا رہی ہے, جمع ہو گئی ہیں بہت, تو یہ بھی سن لے کہ بے پردہ گلیوں بازاروں میں جو گھومتی ہو نا یہ حرام ہے. جو نیل پالش لگاتی ہو نا, نیل پالش, ناخن پالش, اس کی تہ جم جاتی ہے, نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی, غسل نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی, بلکہ نحوست ہی نحوست ہوگی. جہاں روزانہ تمہارے گھروں میں گانے بجے, تمہارے گھروں سے موسیقی کی لہریں اٹھے, روزانہ تمہارے گھروں میں ٹی وی پر تم ڈرامے دیکھو ٹھاٹ سے, اور پھر روتے ہو کہ جی تنگ دستی ہے, جی روزگار میں برکت کا کوئی تعویذ دے دو. مال کا وظیفہ سب مانگتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے, نیکیوں میں برکت کا وظیفہ کوئی نہیں مانگتا جو آخرت میں کام آئے. تو اللہ یہاں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, لیکن اتنا مال دے کر ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے کہ ہماری اولاد بعد میں گناہ کرے. ہمارے ایک مبلغ مجھے بڑا آنے کا عبرتناک واقعہ سنا. وہ بتایا کہ ہمارا ایک عزیز کسی فورن کنٹری میں تھا, اس نے منگین ٹی وی بھیجا, وی سی آر بھیجا, اس طرح وہ کما گیا. پھر وہ ادھر آ گیا تو اس کا انتقال ہو گیا. میرا بھائی اس کے 7ویں میں گیا, لاہور کا واقعہ, کراچی میں وہ مبلغ ہے, لاہور میں اس کے رشتہ دار ہیں, تو وہ 7واں کرتے ہوں گے جیسے ہم 10واں 20واں 40واں کرتے ہیں, تیجا کرتے ہیں, ہے سب جائز. اب 10واں کرو تو بھی جائز ہے, 7واں کرو تو بھی جائز ہے, چلو یہ 5واں شروع کر دو پنجتن پاک کے عادت سے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا, کیونکہ نص سے ایصال ثواب جائز ہے. جب ایصال ثواب جائز ہے تو 7واں کرو یا 5واں کرو یا 15واں کرو یا 10واں کرو یا 40واں کرو یا 50واں کر ڈالو. جب بھی آپ ایصال ثواب کرو شرعی اعتبار سے تو جائز. ایصال ثواب میں یہ تو کرتے ہو نا, تیجے 10ویں میں قرآن شریف پڑھتے ہو, میلاد شریف پڑھتے ہو, کھانا غریبوں کو کھلاتے ہو, تو یہ کار ثواب ہے ظاہر. تو وہ 7واں ہو رہا تھا, وہ بیچارہ گیا. اچھا, تو باہر قوم جو تھی وہ قرآن پڑھ رہی ہے, کھانے کی دیگیں بھی چڑھی ہوئی ہیں اور قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. مگر جب وہ گھر میں گیا, وہ اس کا مبلغ کا بھائی کراچی کا مہمان جو تھا, تو وہ گھر میں گیا, قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے وہ, تو وہ گھر میں گیا, یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا. باپ کا باہر 7واں ہو رہا ہے, دیگیں چڑھی ہوئی, قرآن خوانی ہو رہی ہے. شوہر کا باہر 7واں ہو رہا, قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے مرحوم کے جس کو 7 دن ہوئے, باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے, اندر وہی بچے مرحوم کے بال بچے ٹی وی پر فلم دیکھ رہے. اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو ہماری اولاد یہی کرے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, وہ بے اولاد تھا, اس نے جا کر ملتزم کے پاس, دعا قبول ہوتی ہے, وہاں اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی چاند سا فرزند دے. چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا. اس بچے کو اس نے بڑے ناز سے پالا. اب بچہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا, اپنے دوستوں میں خوشگپیاں لڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے باپ نے کس مقام پر جا کر دعا کی تھی, کہ جس دعا کا ثمر میں ہوں, جس دعا کا پھل میں ہوں, کہ اس دعا کی وجہ سے میں پیدا ہوا, تو میں بھی اسی مقام پر جا کر دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ میرے باپ نے بہت کمایا, بہت کھایا, میرے لیے بہت جمع کیا, اب باپ بڈھا ہو گیا, اے اللہ جلدی جلدی میرے باپ کو دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں کھل کر گل چرے اڑاؤں. رنگ لیا. دیکھا آج بھی یہ ہو رہا, ماں باپ جن کے بوڑھے ہوتے ہیں ضعیف, ہمارے پاس آتے ہیں نا, آپ کے پاس نہیں آئیں گے, کہ بس جی اب وہ دعا کر دو کہ مٹی ٹھنڈی ہو جائے, تیرے باپ نے نمک حرام اس لیے تجھے جوان کیا, آج تو دعا کرانے آیا کہ باپ کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے بیچارہ, اور بیچاری تیرے کو دودھ پلا کر اپنا خون پلا کر سردیوں میں جاگ جاگ کر تیری اس لیے پرورش کی تھی کہ بڑھاپے میں بجائے خدمت کے تو کہتا اس کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے. یہ حالت وجہ اس کی ظاہر, ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے. اولاد بچہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے, اس کو کے جی کلاسز میں, نرسری میں, اسکول, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, اگر زیادہ ہے تو لندن, امریکہ, آپ خوب پڑھاتے ہو,
اس کا خوب فیوچر بناتے ہو، آپ کے زوم فاسد میں اس کا مستقبل روشن کرتے ہو، لیکن جب وہ پڑھ لکھ کر آتا ہے تو بعض اوقات کسی کو انگلی میں پکڑ کے لاتا ہے، پھر سر پیٹتے ہو، ہائے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ آؤ تمہیں حدیث سناؤ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت ایک مرد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے بیوی بچے بھی حاضر ہوں گے، وہ بیوی بچے فریاد کریں گے، یا اللہ ہمارے باپ نے، ہمارے شوہر نے ہم کو حلال روزی نہیں کھلائی، یا اللہ اس نے ہمیں دین کی باتیں نہیں سکھائی۔ اس پر فرشتے پکڑ لیں گے، اس مرد کو پٹائی کرنا شروع کریں گے، اس کی کھال ادھڑ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، پھر اس کو پکڑ کے میزان پر لایا جائے گا، پھر عیالدار پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس سے لینا شروع کریں گے کہ اس نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی تھی، اس نے ہمارا یہ حق مارا تھا، وہ حق مارا تھا، اس کی نیکیاں لے لیں گے، پھر فرشتے اس کو پکڑیں گے، اعلان کریں گے یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ بد نصیب ہے کہ اس کے بعد نیکیاں تو تھی لیکن اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کے سبب سے اب یہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو منا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو مدینے کا منا نہیں بنایا، پیرس کا پپو بنایا۔ گھروں میں گانے کی آوازیں آتی ہیں، گلی گلی آتی ہیں، تو ان کو بات کرنے کی بھی سدھ نہیں ہوتی، لیکن گھر کے ماحول کا بھانڈا وہ گلیوں میں یوں پھوڑتے ہیں کہ وہ موسیقی کی آواز پر ہلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، وہ ڈسکو اس کو شاید کہتے ہیں، اس طرح وہ ہلتے ہوتے اتنے بچے، انہیں غیرت ختم ہو گئی، تمہاری غیرت سو گئی میرے بھائیوں۔ پھر یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہی اس کو پردہ جو اسلام نے دیا، ظلم نہیں، جو اسلام نے سکھایا اس کے مطابق اس کی تربیت کریں، کبھی کوئی اس کو لے کر نہیں بھاگے گا، کبھی کسی سے اس کا پیچ نہیں لڑے گا، کبھی پتنگ اس کا نہیں کٹے گا۔ چار دیواری اس کو کیا پتا، ٹی وی کیا ہوتی ہے، ڈرامہ کیا ہوتا ہے، فلم کیا ہوتا ہے، غیر مرد کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا۔ آپ تربیت دو گے تو، ورنہ پھر ہماری گجراتی کی کہاوت ہے، ہاتھ نہ کریا ہیے واگے، یعنی ہاتھ کا جو کیا ہوتا ہے وہ دل پر لگتا ہے، کہ آخر وہ اپنے اوپر آتی ہے، جو گلا کھوٹا پڑتا پھر رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو اے میرے محترم بھائیوں، مان جاؤ، جلدی جلدی مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے پچھتاؤ گے۔ آؤ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سناتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان شریف سے، جو میرے آقا نعمت، عاشق ماہ رسالت، تاجدار اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے، کنز الایمان۔ ترجمہ قرآن اپنے گھر میں رکھو، ضرور رکھو، مگر میرے آقا عاشق رسول اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ رکھو، اور صرف جزدان میں بند کر کے نہیں، کھول کر دیکھ بھی لیا کرو۔ تو میں ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ جل جلالہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اے بے نمازیوں غور سے سنو، اے شرابیوں غور سے سنو، اے جوا کھیلنے والوں غور سے سنو، اے ملاوٹ کرنے والوں غور سے سنو، اے بے پردہ پھرنے والی غور سے سنو، اے نیل پولش لگانے والی بہنوں تم بھی غور سے سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں تم بھی غور سے سنو، اے اپنی اولاد کو صرف دنیا سکھانے والوں، دین نہ سکھانے والوں تم بھی غور سے سنو، اے گالیاں بکنے والوں تم بھی غور سے سنو، اے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والوں تم بھی غور سے سنو، اے میوزک سینٹر چلانے والوں اگر تم بھی آتے ہو تو آ جاؤ، دربار مصطفیٰ کھلا ہے، احکام مصطفیٰ کے کرم سے جاری ہے، تم بھی غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو، کل نہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ میرے بھائیوں، کیا سر پہ آ کر پڑے گی تو کہو گے آج بچہ پیدا ہوتا ہے جھٹ پولیو کے انجیکشن لگوا لیتے، پولیو کے انجیکشن، میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی عقل کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک انگریز ڈاکٹر، ایک انگریز سائنٹسٹ آپ کو کہتا ہے کہ انجیکشن لگوا لو پولیو نہیں ہوگا، آمنا وصدقنا گویا کہتے ہوئے اس کی بات مان لی، پولیو کے انجیکشن لگوا لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کا سچا کلام سچے حبیب پر نازل ہوا، صاحب ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے، ایمان برباد کر بیٹھو گے تو منہ آگ میں الٹ الٹ کر تلے جائیں گے، پھر کہو گے یا لیتنا، ہائے ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ پولیو کے انجیکشن ضرور لگواؤ، ہاں بالکل لگواؤ، بالکل لگواؤ، لیکن اللہ کے کلام کو بھی ذرا مد نظر رکھو، اس کی بھی مانو، لیکن میں جو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اس کو ضرور ماننا مہربانی کر کے۔ مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آگ میں تلا جائے گا، جس کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، وہ اب کیا کہے گا؟ کان کھول کر سن لو، ارے دلوں کے کان کو بھی آج تو کھول ڈالو اور سن لو کہ معذب کیا کہے گا، عذاب پانے والا کیا کہے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، اپنے لیڈروں کے، اپنے قائدوں کے کہنے پر چلے، انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، دنیا میں جیل کے سریوں میں پہنچا دیا، پھر ضمانت بھی نہیں کرائی، اور قبر میں ہتھوڑے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا، اور اب جہنم کی آگ میں غوطے ڈلوا رہا ہے۔ ہمارا سردار، ہمارا حقیقی سردار مدینے کا تاجدار ہے، سید المرسلین ہے، اور پھر میرا وہ قائد ہے جو مجھے میری آخرت یاد دلاتا ہے، مجھے نماز کی بات کرتا ہے، مجھے سنت کی بات کرتا ہے، مجھے سرکار کے عشق و محبت کی بات کرتا ہے، مجھے مدینے کا راستہ دکھاتا ہے، مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، خود بھی دیندار ہے، مجھے بھی دیندار بنانا چاہتا ہے، اب میرا دنیا میں وہ قائد ہے۔ مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر اپنے قائد اور لیڈر کے بارے میں اپنے بڑے ماں باپ کی خاطر لوگ داڑھی منڈوا دیتے ہیں، ماں باپ کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا آج کل کرتے ہیں بدقسمتی سے لوگ۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اسی صورت میں ہوگی کہ وہ شریعت اور سنت کے مطابق حکم کریں، شریعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بہرحال مزید عرض کرے گا اے ہمارے رب، انہیں کنہیں؟ ہمارے بڑوں اور ہمارے سرداروں کو آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اب ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبواه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے جل جلالہ۔ اے ایمان والو، اللہ جل جلالہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ کامیابی کا انحصار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن صاحب کہہ رہا ہے، اور جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، اور جس نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی تو اس کے منہ آگ میں الٹ الٹ کر تلے گئے۔ ابھی آپ نے قرآن سنا تو اب کیا سوچا؟ اور ویسے بھی میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ خود جانتے ہو کہ ہم اس دنیا میں محدود وقت کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم بے حد و بے شمار ہے، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ زمانے بھر کا قاعدہ ہے۔ تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ تو زمانے بھر کا قاعدہ ہے۔
سب کا یہی قاعدہ ہے. چند پیسے جس نوکر کو آپ دیتے ہو، 200 500 600 800 روپے جس نوکر کو تنخواہ دیتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ پورے وقت پر بھی آئے، کام بھی برابر کرے، بلکہ زیادہ وقت لگائے. اگر 9 بجے دکان کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کا تقاضا ہوتا ہے 8:30 بجے آ جائے. جب 6 بجے بازار بند ہوتا ہے، آپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ 7 بجے سے پہلے وہ ہلے بھی نہیں. پھر کبھی لیٹ کر دیا، بیچارے کی طبیعت نرم گرم ہو گئی، کھانے میں سستی ہو گئی، نماز میں دیر کر دی، ورد پڑھ لیا تھوڑا سا، آپ کی آنکھیں لال ہوتی ہیں. کبھی گالیاں دیتے ہو، کبھی چانٹا مارتے ہو. چند سکے جس کو دیتے ہو، کام اس سے پورا لیتے ہو، بلکہ زیادہ لیتے ہو. اور جو پروردگار اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے، سرعام اس کی نافرمانی کب تک چلے گی؟ جس مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹکڑے کھاتے ہو، اس کا دل اس قدر دکھاتے ہو. کیا ہم نمازیں ترک کرتے ہیں، ہم رمضان کے روزے ترک کرتے ہیں، ہم شرابیں پیئیں، ہم فلمیں دیکھیں، ہم گانے سنیں، ہم گالیاں بکیں، ہم داڑھی منڈائیں، یہودیوں جیسی شکلیں بنائیں، تو کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے؟ یہودیوں جیسی شکلیں، آپ کو غصہ نہ آ جائے اس سے پہلے حدیث بھی سنا دوں کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بیان کرتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ. یہ حدیث نقل کی ہے سرکار کی، سنو، داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. یہ حدیث کے الفاظ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ یہودیوں کی سی صورت مت بنو. نعوذ باللہ. مجھے ایک مرد ملا، کیماڑی میں بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع. میں نے یہ جب روایتیں سنائی تو ایک بندہ جب ختم ہوا لائن میں لگ کر آیا، پہلے تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر وہ ایک دم وہ جذبات میں آ گیا، رونے لگا، پھر وہ مارنے لگا ہاتھ اپنے آپ کو. بولا یعنی مفہوم خلاصہ یہ کہ میں ایسا ذلیل اور کمینہ شخص کہ میں نے یہودیوں جیسی شکل بنائی ہے، اب کبھی یہودیوں جیسی صورت نہیں بناؤں گا، میں داڑھی رکھوں. وہ مارنے لگا ہاتھ، میں نے اس کو پکڑ لیا اور دوسروں کے حوالے کیا، دوستوں کے. وہ دیر تک ہچکیاں باندھ کے روتا رہا. بندہ ایسا سرکش، بعد میں دوستوں نے بتایا کہ ایسا سرکش اور یہ خراب آدمی تھا کہ اس کو تو ہم نے اجتماع کی دعوت بھی نہیں دی تھی کہ یہ شر کرے گا، اگر اس کو دعوت دی تو یہ مانے گا تو نہیں شر کرے گا. نہ بگڑا وہ اس علاقے کا بندہ، لیکن غیرت مند تھا، مرد تھا. تو وہ روتا رہا دیر تک، لوگ اس کو سہلاتے رہے، بہلاتے رہے. اچھا، پھر جب یہ ٹھنڈا ہوا کچھ، پھر لائن میں رکھ کر ملنے آیا. پھر میرے کو بولتا آج سے وعدہ، یہودیوں جیسی شکل نہیں بناؤں گا، 5 وقت نماز پڑھوں گا، آپ کے اجتماع میں آؤں گا. اور ماشاءاللہ آتا بھی. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس شہید مسجد آیا تھا، اب تو ماشاءاللہ داڑھی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. میرے کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ نے کہا تھا نا اب میری یہودیوں جیسی شکل نہیں ہے، میں نے داڑھی رکھی. اتنا اس کو چوٹ کھا گیا اور یقین مانے میرے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو آج کے اس اجتماع کی، اس دن کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں. آج بھی کوئی مرد آیا تو پھر انشاءاللہ جذبات ہوں گے اپنے، تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو آج اس بگڑے ہوئے شخص، جو بدماش تھا، بگڑا ہوا شخص تھا، اس کی اس خوف خدا کی کیفیت کی وجہ سے ہو نہ ہو پورے اجتماع کی بخشش ہو چکی ہو. یہ ہوتا ہے ایک کے بدلے کرم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا میں نے یہودیوں جیسی شکل نہیں بنائی، اب داڑھی آپ کے کہنے پر رکھی ہے، اب تو مسلمانوں والی شکل ہے میری. پھر کہتا ہے کہ ہمارے گھر آؤ، ہمارے گھر والے بہت بگڑے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی آپ اصلاح کرو، ان سب کو مرید بنا لو. پھر کو بنتا ہے. اور داڑھی منڈانے والا کافر نہیں ہوتا، کافروں جیسی شکل والا ہے، کافر نہیں. تو اب کیا آپ کی غیرت یہ اجازت دیتی ہے آج سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہمارے چہرے پر آئی. کتنے بھائی آپ کا آپ سے دولت نہیں چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. تو آپ سے نذرانہ تو لینا نہیں، آپ سے شکرانہ لینا نہیں، آپ سے پائی پیسہ چاہیے نہیں، دو تو بھی نہ چاہیے بھائی. اللہ آپ کو مبارک کرے. مجھے نہیں چاہیے، دے کر کیوں عادت خراب کرو میری، مجھے نہیں چاہیے. میرا قاسم نعمت جب تقسیم کرتا ہے تو مجھے نہیں بھولتا. آپ دو گے کل سناؤ گے انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. یقین نہ ہو بخاری شریف میں دیکھ لو، مسلم شریف میں دیکھ لو. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں. تو میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کے کیا کہنے. آج سے پیارے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہمارے چہرے پر آئی آئی. کتنے بھائی آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاکم اللہ. اب رکھنا پوری ہاں ایک مٹھی کم از کم ایک مٹھی. ایک یہ گلے کی طرف دبا کے بال پکڑ گئے پھر جو مٹھی سے گزر گئے اس کو بے شک قضا کر دیں. اس سے پہلے کاٹنا حرام, داڑھی منڈانا بھی حرام اور اس سے پہلے کاٹنا بھی حرام. اور نمازیں تو آپ پڑھیں گے ہی ظاہر, ورنہ یاد رکھنا نمازیں نہیں پڑھیں گے تو میں قرآن آپ کو سنا دوں نا. پھر یتساءلون عن المجرمین, جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں دوزخ میں کس بات نے کس جرم نے ڈالا. قالوا, وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. العیاذ باللہ. تو میرے بھائیوں داڑھی تو بڑھا لی الحمدللہ, اب نمازی بھی بن جاؤ. تو میرے جتنے بھائی جتنی اسلامی بہنیں وہ بھی سن لیں, اسلامی بہنوں کے لیے داڑھی کا حکم نہیں ہے, اس کی نکلتی نہیں ہے. اگر نکلی تو ان کو صاف کر دینا مستحب ہے, ان کو ثواب ہے کہ یہ صاف کر دیں. ان کے لیے سنت نہیں, مردوں کے لیے سنت ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ واجب ہے مردوں کے لیے. تو اب سب بھائی اور بہنیں یہ سن لے کہ نماز بہنوں پر بھی فرض ہے, ان کے بہانے نہیں چلیں گے. ہاں جن دنوں میں شریعت نے نماز منع کی ہے, روزہ منع کیا, وہ تو وہ سمجھتی ہیں خوب. ان کے علاوہ جو دن ہے ان میں نمازیں ان کو بھی پڑھنی ہے. یہ نہیں چلے گا کہ منا چھوٹا ہے, روٹی پکانے کا بہت کام ہوتا ہے, کپڑے دھونے کا وقت بہت لگ جاتا ہے, یہ دلائل نہیں چلیں گے, بلکہ نماز پڑھنی ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے حبیب دیکھ رہے ہیں, میرا ایمان ہے, میرے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی, آپ کو بھی اور مجھ کو بھی, میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے, میرے آقا امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یہاں نہیں. تو جھٹ پٹ میرے بھائی اپنا ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.